میں تیار ہوں، میں اس قوم کا بیٹا ہوں، اس قوم کا مجھ پہ حق ہے، میں تیار ہوں۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ 6 ستمبر کے نتائج کے بعد ہندوستانی ایئر فورس کے لیے جوابی کارروائی نہ صرف اپنی ہزیمت کے بدلے میں جو کہ اسے پاک فضائیہ کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی اس کا جواز فراہم کرتی تھی، بلکہ اس کی جنگی حکمت عملی کے لیے بھی ضروری تھی۔ ہندوستانی ایئر فورس اپنی عددی برتری کا استعمال کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے تمام ایئر بیس پر حملہ آور ہو سکتی تھی، اور یہ ایسی کوئی بعید القیاس بات بھی نہ ہوتی۔ ہندوستان کا زمینی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہندوستانی ایئر فورس کا فضائی برتری حاصل کرنا انتہائی ضروری تھا۔ ہندوستانی ایئر فورس کی جوابی کارروائی کا آغاز 6 ستمبر کی رات سے لے کر 23 ستمبر تک جاری رہا۔ رات کی تاریکی میں ان کے کیمرہ جہاز آگرہ سے ٹیک آف کرتے اور ان کے اہداف تھے راولپنڈی اور پشاور کے آس پاس کے علاقے۔ رات میں فضائی دفاع کے لیے پاک فضائیہ نے F-104 اور F-36 اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز بیٹریز کو استعمال کیا، جو کہ کافی مؤثر ثابت ہوئی، جبکہ رات کی تاریکی میں ہندوستانی ایئر فورس کوئی قابل ذکر کارروائی نہ کر سکی۔ 7 ستمبر کی صبح طلوع آفتاب سے بہت پہلے پاک فضائیہ ہندوستانی ایئر فورس کے جوابی حملوں سے نمٹنے کی تیاری میں کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ پر مامور تھی۔ پاک فضائیہ کو نہ صرف اس بات کا ادراک تھا کہ آج کے دن ہندوستانی ایئر فورس اپنے پورے زور کے ساتھ سرگودا پر حملہ کرے گی، پاک فضائیہ کی اس تیاری کا زیادہ مقصد ان دو انتہائی ہر دل عزیز اور دلیر پائلٹس اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور فلائی لیفٹیننٹ یونس کا بدلہ لینا بھی تھا، جس کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، اور الگ صبح ٹھیک 5:30 بجے راہ والی ریڈار نے دشمن کے جہاز رپورٹ کرنا شروع کر دیے، جن کا رخ سرگودا کی طرف ہے۔ یہ 6 مسٹیئر جہاز تھے جو سرگودا پر حملہ آور ہونے والے تھے۔ چشمدید گواہوں کا بیان ہے کہ ان جہازوں نے انتہائی بددلی کے ساتھ ایک ہی بار اپنے بام غلط ٹارگٹ پر پھینکتے ہوئے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اس حملے میں وہ صرف ایک نقلی F-104 جو کہ دشمن کو گمراہ کرنے کے لیے ایک واضح جگہ پر پوزیشن کیا گیا تھا تباہ کر کے واپس چلے گئے۔ اس حملے میں ہندوستانی فضائیہ کا ایک مسٹیئر سرگودا میں موجود اینٹی ایئر کرافٹ گن کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا، جبکہ ایک اور مسٹیئر واپسی بھاگتے ہوئے فلائی لیفٹیننٹ امجد حسین کا شکار بنا، جبکہ ایک اور مسٹیئر نے فلائی لیفٹیننٹ امجد حسین کو ایئر کامبیٹ میں انگیج کر لیا اور ان کو شوٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تاہم فلائی لیفٹیننٹ امجد جہاز سے ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ پہلا اور آخری اسٹار فائٹر تھا جو کہ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے کھویا۔ ابھی پچھلا اٹیک بمشکل تمام ہوا تھا کہ ریڈار نے مزید 6 ہنٹرز کی سرگودا کی جانب پرواز کی پیشگی اطلاع دی۔ اسکواڈرن لیڈر عالم ان کے پائلٹس F-86 کی کاکپٹ میں اے ڈیفنس الرٹ پر تیار بیٹھے تھے۔ اسکواڈرن لیڈر MM عالم اور ان کے نمبر 2 اور ان کے ساتھ 2 F-104 کامبیٹ ایئر پیٹرول پر روانہ ہوئے تاکہ یہ تمام جہاز 15,000 فٹ کی بلندی پر ہندوستانی ہنٹر سے نپٹ سکیں۔ ہندوستان ایئر فورس کے ہنٹر جہازوں کا استقبال دفاع سرگودا کے لیے لگائی گئی اینٹی ایئر کرافٹ گنوں نے کچھ اس طرح کیا کہ وہ بغیر اٹیک کیے ہی واپس مڑ گئے۔ اسی اسنا میں اسکواڈرن لیڈر MM عالم اور ان کے نمبر 2 فلائنگ آفیسر مسعود اختر نے، جو کہ ایئر فیلڈ کے اوپر موجود تھے، ان طیاروں کی طرف غوطہ لگایا۔ اسکواڈرن لیڈر عارف اقبال، جو کہ F-104 میں سرگودا ایئر فیلڈ کے اوپر پیٹرولنگ کر رہے تھے، بیان کیا کہ پاک فضائیہ کے جہاز سرگودا کے ارد گرد 4 مختلف سمتوں میں کامبیٹ پیٹرولنگ کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 4 ہنٹر جنوب مغرب کی جانب جا رہے تھے۔ میں اس بات کا اندازہ نہیں کر سکا کہ انہوں نے اپنے بام گرائے ہیں یا نہیں۔ میں نے بھی ان جہازوں کی طرف غوطہ لگایا اور میں نے دیکھا کہ اسکواڈرن لیڈر MM عالم اپنے نمبر 2 کے ساتھ ان جہازوں کا پیچھا کر رہے ہیں، جو کہ تقریباً 800 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ڈراپ ٹینکس بھی نہیں پھینکے تھے۔
میں نے دیکھا کہ ایک ہنٹر جو کہ فارمیشن کا نمبر 5 تھا آگ کے گولے کی طرح زمین پر جا لگا۔ یہ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم کا پہلا شکار تھا۔ دوسرا شکار ان کے داہنی طرف تھا اور وہ اپنی فارمیشن کے آگے والا جہاز تھا۔ ان سب کے باوجود دشمن کے کسی بھی جہاز نے اپنے ٹینکس نہیں گرائے۔ جیسا ہی ان جہازوں نے دائیں طرف مڑنا شروع کیا، ان میں سے ایک اور طیارہ ایم عالم کے طیارے کا نشانہ بنا۔ عالم اتنی تیز رفتاری سے اڑ رہے تھے کہ دشمن کے جہازوں کے بہت قریب پہنچ چکے۔ ایم عالم کی فارمیشن خوش قسمت تھی کہ انہیں ہندوستانی جہازوں کو شکار کرنے میں مدد اس لیے بھی ملی کہ ہندوستانی جہاز ناقص جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ایک ایک کر کے ان کے پر نشانے پر آتے گئے۔ عمومی طور پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستانی ایئر فورس کے اتنے تجربہ کار اور سینئر ہوا باز کیسے یکے بعد دیگرے شکار ہوتے گئے اور جہاز کے خلاف جو ہندوستانی جہازوں کے مقابلے میں نسبتاً کم پرفارمنس والا جہاز تھا۔ اس کے بارے میں ایم عالم کا یہ کہنا تھا کہ ہنٹرز کے پائلٹ کو یہ یقین نہیں آیا ہوگا کہ میں انگلستان میں ہنٹر جہاز اڑاتا رہا ہوں۔ یہ یقیناً ایک اچھا جہاز ہے، لیکن میرے خیال میں F-86 ہنٹر سے بہتر۔ ہندوستانی ایئر فورس نے اپنے ابتدائی نقصانات کو ہضم کرتے ہوئے صبح 9:47 پر سرگودا کی سمت اپنی تیسری ریڈ بھیجی، اور یہ وہ واحد حملہ تھا جو کہ کسی حد تک کامیاب رہا۔ ریڈار کنٹرولر نے 4 مسٹیر طیاروں کی پیشگی اطلاع دی، 4 F-86 اور 1 F-104 کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا گیا، جنہوں نے مشرق کی سمت 10 میل کے فاصلے اور 15,000 فٹ کی بلندی پر پیٹرولنگ شروع کر دی۔ جب مسٹیر ان کی نظروں سے بچتے ہوئے سرگودا ایئر فیلڈ کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور یہ واحد حملہ تھا جو نسبتاً بہتر انداز میں کیا گیا۔ سرگودا بیس پر کامبیٹ مشن سے کچھ دیر پہلے لوٹنے کی وجہ سے آپریشنل ریڈینس پوائنٹ پر کچھ جہاز کھڑے تھے جو حملہ آور جہازوں کے لیے ایک آسان نشانہ بن سکتے تھے۔ ہنٹرز نے اپنے اٹیک کا آغاز کیا اور ORP پر پارکڈ جہازوں میں سے ایک ہی کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے، جو ان کی غیر پیشہ ورانہ ہونے کا واضح ثبوت تھا۔ وہ سیبر جس کو اس اٹیک میں نقصان پہنچا تھا، ان کے پائلٹ فلائی لیفٹیننٹ ملک ان کی پری فلائٹ کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ان کے کرو چیف سینئر ٹیکنیشین راشد احمد تھے۔ راشد نے دیکھا کہ 2 مسٹیر سیدھے ان کے جہاز کی طرف اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو سینئر ٹیک راشد فلائی لیفٹیننٹ ملک کو دور دھکیل کر ان کے اوپر ڈھال بن کر لیٹ گئے۔ کسی بھی گراؤنڈ کرو کی بہادری کی یہ ایسی مثال ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان دونوں کے گرد بموں کے شیلز متواتر گرتے رہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے، جبکہ اس حملے کے دوران دوسرے ایئرمین اور آفسر اپنی خندقوں سے نکل کر باقی جہازوں کو محفوظ جگہوں پر دھکیلنے میں مصروف رہے۔ دوپہر 3:41 پر 3 ہندوستانی فائٹر رپورٹ کیے گئے، جن کے پیچھے 2 F-86 روانہ کیے گئے، جن میں سے ایک F-86 کو وہی فلائی لیفٹیننٹ ملک اڑا رہے تھے جن کو ORP پر ہٹ کیا گیا تھا۔ فلائی لیفٹیننٹ ملک کے ساتھ ان کے نمبر 2 فلائنگ آفسر خالد اقبال بھی تھے۔ ملک نے اپنے آپ کو ان مسٹیر کے پیچھے پوزیشن کیا اور برق رفتاری سے میزائل داغ دیا، جس سے ان کا ہدف ہوا میں ہی ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے جہاز پر بھی اپنا دوسرا میزائل داغا، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک تیسرا مسٹیر بھی تھا جو سرگودا کے اوپر نہ پہنچ سکا تھا، اور وہ گراؤنڈ فائر کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا تھا۔ بھارتی ایئر فورس کا یہ حملہ بھی پہلے حملوں کی طرح ناکام رہا اور سرگودا بیس محفوظ رہا۔ 7 ستمبر کی فضائی مارکوں میں پاک فضائیہ نے ہندوستانی ایئر فورس کے 6 ہنٹر اور 3 مسٹیر طیارے تباہ کیے، جبکہ گراؤنڈ فائر کی زد میں آ کر 2 مسٹیر طیارے تباہ ہوئے۔ ان کے مقابلے میں پاک فضائیہ کا 1 F-86 گراؤنڈ پر اور 1 F-104 ہوا میں تباہ ہوا۔ ہندوستانی ایئر فورس کے حملوں کے پہلے دن کا نتیجہ پاک فضائیہ کے لیے کافی اطمینان بخش رہا۔ در حقیقت اس دن کارروائی ہندوستان ایئر فورس کی سرگودا تباہ کرنے کی آخری سنجیدہ کوشش تھی۔ پاک فضائیہ کی کارکردگی نہ صرف مغربی پاکستان میں بلکہ مشرقی پاکستان میں بھی، جہاں صرف ایک F-86 اسکواڈرن مشرقی سرحدوں کی حفاظت پر مامور تھا، اس نے بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مشرقی محاذ پر تیجگان ایئر بیس، جو کہ ڈھاکہ کے نزدیک تھا، نمبر 14 اسکواڈرن کے F-86 طیاروں سے لیس اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم کی قیادت میں فضائی نگرانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ پاک فضائیہ کے اسٹرائک پلان کے مطابق 14 اسکواڈرن کا ہدف ہندوستان کے کلائی کنڈا ایئر بیس تھا، جو کہ ڈھاکہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پاک فضائیہ کا کلائی کنڈا پر حملہ ایک بالکل مختلف کہانی ثابت ہوا۔
कमांडर शबीर आलम की क़यादत में 5 पायलट, जिनमें फ्लाइंग लेफ्टिनेंट हलीम, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बसीर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट तारिक हबीब और फ्लाइंग ऑफिसर अफजल खान शामिल थे, 7 सितंबर को सुबह 6 बजे कलाईकुंडा की तरफ रवाना हुआ। ये जहाज़ दुश्मन के रेडार की नज़र से ओझल रहकर इंतहाई नीची परवास करते हुए अपने हदफ पर जा पहुँचे। ये मिशन एक टेक्स्ट बुक मिशन साबित हुआ, क्योंकि फॉर्मेशन अपने हदफ पर दुश्मन को खबर हुए बगैर जा पहुँची, और जैसे ही पायलट्स ने अटैक के लिए जहाज़ों को फ़िज़ा में बुलंद किया, उनके जोश और बलबले की इंतहा न रही जब हिंदुस्तानी एयरफोर्स के 14 कैमरा बमबार तैयारे एक ही कतार में खड़े पाए गए। उसकी वजह यकीनी तौर पर यह थी कि हिंदुस्तान एयरफोर्स ये गुमान भी नहीं कर सकती थी कि पाक फ़िज़ाइया F-36 के साथ इतनी दूर तक हमलावर हो सकती है। हिंदुस्तानी एयरफोर्स की तरफ से किसी किस्म की मज़ामत का सामना नहीं हुआ और ना ही कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन चली। लीडर ने 3 F-36 को कैमरा जहाज़ों को तबाह करने के लिए मामूर किया, जबकि 2 F-36 को 3 हंटर जहाज़ों का निशाना बनाने को कहा, जो कि ORP पर पार्क थे। तमाम सेबर तैयारे बाहिफाजत अपने बेस पर वापस लैंड करने में कामयाब हो गए। 7 सितंबर की शाम पाक फ़िज़ाइया के तमाम अफसरान और एयरमैन इस फ़ख्र पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार थे, जिसने आज़ादी से लेकर उस वक्त तक पाक फ़िज़ाइया के सबसे बड़े चैलेंज में उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया। जंग के पहले 2 दिनों में हवाई जंग में 19 जहाज़ तबाह करने के अलावा हिंदुस्तान के 35 जहाज़ों को ज़मीन पर तबाह कर देना यकीनन एक काबिल फ़ख्र कारकर्दगी थी। पाक फ़िज़ाइया के अपने नुकसान में 6 F-86, 1 F-104 और 1 B-57 तैयारे शामिल थे, जिनमें से सिर्फ 3 हवाई जंग में तबाह हुए। पाक फ़िज़ाइया ने पेशा वराना महारत और बहादुरी और हिम्मत की एक नई तारीख रकम की, और कौम की नज़र में इन नीली वर्दी में मलबूस अफराद की इज़्ज़त की आज तक एक बड़ी वजह यही है। इसी वजह से पिछले 55 साल से 7 सितंबर का दिन यौम फ़िज़ाइया के तौर पर मनाया जाता है। पाक फ़िज़ाइया के लिए काबिल फ़ख्र बात यह भी है कि आज से तकरीबन 73 साल पहले, यानी 11 सितंबर 1948 को बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने PF अकेडमी रिसालपुर का दौरा किया और उसके अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए कहा कि जहाज़ों की तादाद और असला बेमानी होता है, क्योंकि असल ताकत इंसान का अपना जज्बा और हुनर होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मजबूत फ़िज़ाइया के बगैर कोई भी मुल्क दुश्मन के रहमो करम पर होता है, इसलिए पाक फ़िज़ाइया को चाहिए कि वो इतना ऊंचा मयार कायम करे कि दुनिया में किसी भी एयरफोर्स से कम तर ना गिरदानी जाए। पाक फ़िज़ाइया ने गुज़रे सालों में बाबा कौम का हुक्म बजा लाया और इसमें कोई कसर उठा न रखी, और वो यही कारकर्दगी है जिसकी वजह से ये कौम पाक फ़िज़ाइया को अपने लिए सरमाया इफ्तिखार समझती है। पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।